سلیمان فارسی کے بارے میں ایک ہی جملہ کافی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اتنا بڑا شرف ایک غلام کو مل رہا ہے، حالانکہ امیر صحابہ بھی تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علم سے لبریز ہے، کیونکہ یہ صحابی پہلے فارس میں رہتے تھے جو ایران کا علاقہ ہے، اسی وجہ سے فارسی آتا ہے ان کے نام میں۔ وہاں پر آتش پرست تھے جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عیسائی ہوئے، عیسائی ہونے کے بعد بھرپور علم حاصل کیا پادریوں کے ساتھ، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے۔ حضرت سلیمان اپنے علاقے کے زمیندار تھے، ان کی زمین تھی۔ کہتے ہیں گھر میں ہمارے کھلا کھانا پینا ہوتا تھا، ان کے گھر میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی۔ جو مجوسی ہوتے ہیں ان کے ہاں کوشش کی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے آگ جلتی رہے۔ ان کی ڈیوٹی تھی گھر میں آگ کی دیکھ بھال کریں اور اسے بجھنے نہیں دینا۔ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے لڑکی کی طرح گھر میں رکھا، پیار بہت کرتے تھے لیکن باہر نہیں جانے دیتے تھے تاکہ کام کے لیے تھک نہ جائے۔ آتش پرستی میں اسی لیے میں بہت زیادہ تھا۔ ایک دن والد کو گھر میں کوئی کام تھا۔ یہ سارے واقعات سلیمان فارسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں سنائے۔ گھر کی مرمت کرنے لگے اور کھیتوں میں نہ گئے۔ والد نے مجھ سے کہا آج تم کھیتوں میں ہو آؤ۔ جب میں نکلا تو راستے میں ایک چرچ گرجا آتا تھا، وہاں پہ چند عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز اتنا اچھا لگا کہ میں وہیں صبح سے شام ہو گئی اور رکا رہا۔ میں نے سوچا کہ بخدا ان کی عبادت کا طریقہ ہماری عبادت سے بہتر ہے۔ گھر واپس آئے تو والد نے پوچھا کہ کہاں گزارا سارا دن۔ ان کے اندر شروع سے یہ خوبیاں موجود تھیں کہ جھوٹ بولا ہی نہیں، سچ بتا دیا۔ کھیتوں میں تو گیا ہی نہیں، گرجا دیکھا تو راستے میں کھڑا ہو گیا اور وہیں کھڑا رہ گیا، اور پادریوں سے بعد میں یہ بھی پوچھا کہ آپ کے مذہب کا سینٹر کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا شام میں۔ انہوں نے باپ کو کہا کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے باہدا بہت بہتر ہے، تو والد ڈر گئے کہ کہیں بچہ ادھر نہ چلا جائے۔ باپ نے اپنے مذہب کی بہت تعریفیں کی لیکن سلیمان فارسی کنونس نہیں ہوئے۔ باپ نے ڈر کے مارے قید کر دیا اور زنجیر سے باندھ دیا کہ کہیں بھاگ کے چلا نہ جائے۔ انہوں نے خفیہ طریقے سے پادریوں کو میسج بھیجا کہ جب بھی شام کی طرف قافلہ جائے مجھے اطلاع کر دینا۔ بالآخر پیغام ملا کہ آج شام قافلہ شام جانے والا ہے۔ انہوں نے زنجیر توڑی اور قافلے کے ساتھ کسی طریقے سے جا ملے۔ یہ سب کیوں تھا؟ صرف حق کی جستجو کی تلاش تھی۔ یوں گھر بار آرام و آرائش چھوڑ کر شام میں سب سے پہلے پادری سے ملے اور عیسائیت قبول کر لی۔ وہ پادری بہت لالچی اور جھوٹا انسان تھا۔ ہر وقت اس کے ساتھ کہتے ہیں میں رہا کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو بہت کہتا صدقہ کرو صدقہ کرو۔ لوگ دیتے پر وہ اپنے پاس رکھ لیتا اور جمع کرتا رہتا۔ مجھے اس سے نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی ڈوئل پرسنالٹی تھی، کہتا تھا کچھ اور کرتا تھا کچھ، اور دین کے نام پر دھوکہ سب سے بڑی بری بات تھی۔ جب وہ بشپ مر گیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ تم اس پر روتے ہو، یہ بہت جھوٹا اور مکار انسان تھا۔ لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی اصلیت کیا تھی۔ جب انہوں نے دیکھا 7 مٹکے سونے چاندی کے بھرے ہوئے تھے جو اس کے صدقے سے بھرے ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اسے دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو لٹکا دیا جائے اور سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ کہتے ہیں دوسرا بشپ آیا تو بڑا ہی نیک اور عبادت گزار تھا۔ میری قسمت کہ وہ تھوڑے ہی دن بعد بیمار ہو گیا اور فوت ہونے لگا، تو میں نے کہا آپ تو مر رہے ہیں، میرا تو اب کوئی بھی نہیں ہے یہاں، حق کی تلاش کے لیے نکلا تھا، اب میں کہاں جاؤں جو مجھے روحانیت سکھائے۔ انہوں نے کہا تم موصل کی جانب نکل جاؤ۔ موصل ایک جگہ کا نام ہے۔ کہتے ہیں میں ادھر گیا، وہاں بھی ایک پادری ملا، بہت نیک، وہ بھی وفات پا گیا۔ میری قسمت۔ ان سے بھی وفات کے وقت پوچھا میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے نصیبین کا نام لیا۔ نصیبین کے پادری کو ملو، وہ بہت نیک ہے۔ کہتے ہیں وہ بہت نیک تھا، میں اس کے پاس خوش بھی تھا۔ پھر اس پادری کے پاس رہتے ہوئے میں نے چند بکریاں خرید لیں، گزر بسر ایسے کرتا تھا، دودھ وغیرہ پیتا، کچھ بیچتا اور ایسے گزارا ہوتا تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگے تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ میں نے یہ کانٹوں کا سفر اس لیے طے نہیں کیا تھا، جہاں جاتا ہوں نیک لوگ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ اب ہمارے عیسائی پادریوں میں بھی وہ بات نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ انہوں نے تو عیسائیت کو ہی بدل دیا ہے۔ اب تم ایسے کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب ہے، جو کہ کھجوروں والی زمین میں ہجرت کریں گے، اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں قبول کریں گے اور ہدیہ اور تحفہ قبول کریں گے۔
اور ان کے 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، کیونکہ یہ عالم لوگ تھے تو ان کی کتابوں میں بشارتیں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اب انتظار میں رہنا، جیسے ہی وہ مل جائیں فوراً ان کے پاس جانا، کیونکہ اب سچ کا پیغام انہی کے پاس ہے۔ لہٰذا جب وہ فوت ہو گئے تو ایک قبیلہ عرب سے آیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم عرب پہنچا دو مجھے لے جا کر تو میں اپنی تمام بکریاں تمہیں دے دوں گا، لیکن جب میں وادی کرا کے پاس پہنچا تو انہوں نے دھوکہ دیا، میرے مال مویشی چھین لیے اور غلام بنا کر یہودی کے پاس بیچ دیا۔ اس طرح غلام بن گئے۔ تقدیر کا لکھا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان مشکلوں کے بعد میرے لیے کتنی راحت ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ دروازے بند ہو رہے ہیں، لیکن دراصل تو ایک رحمت کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جو پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس طرح یہودی کے پاس تھا، مدینہ منورہ کے قریب کھجور کے درخت کے اوپر کانٹ چھانٹ کر رہا تھا کہ اچانک میرے آقا کا چچا زاد آیا اور درخت کے نیچے میرے آقا سے باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا، خدا غارت کرے بنو قیلا کو، سب کے سب ایک آدمی کے استقبال کے لیے قبا چلے گئے ہیں، وہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ رہا ہے۔ جب میں نے سنا تو خوشی سے میرا یہ حال ہو گیا کہ مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑوں گا۔ میرے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ مشکل سے نیچے اترا اور کہا، کیا کہہ رہے تھے ابھی آپ؟ تو میرے مالک نے زور سے مجھے مارا اور کہا، تمہارا کیا کام ہے ان باتوں سے، جاؤ اپنا کام کرو۔ لیکن خوشی کا یہ عالم تھا کہ رات کٹتی نہیں تھی۔ اب میں نے سوچا کہ اب ٹیسٹ کرنا ہے کہ ان میں یہ علامات ہیں کہ نہیں جو پادری نے بتائی تھیں۔ میں نے سامان وغیرہ باندھا اور اگلے دن ان کے پاس حاضر ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ غریب لوگ بھی ہیں تو یہ صدقہ ہے میرے پاس، قبول فرمائیں۔ کہتے ہیں انہوں نے خود ہاتھ بھی نہ بڑھایا اور ساتھیوں کو بولا کہ کھا لو۔ میں خوش ہو گیا کہ پہلی علامت تو پوری ہو گئی، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں۔ اگلے دن میں کھجوریں لے کر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے کے لیے لایا ہوں، قبول فرمائیں۔ تو انہوں نے خود بھی کھائیں اور ساتھیوں کو بھی دیں۔ اب دوسری علامت بھی پوری ہو گئی، اب تیسری علامت باقی رہ گئی۔ سلیمان کہتے ہیں جنت البقیع میں کسی کی تدفین کے لیے گئے، میں پیچھے پیچھے گیا، اس طاق میں رہتا کہ میری نظر کسی طریقے ان کے شانوں پر پڑ جائے۔ مجھے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر چادر سرکائی تاکہ میں دیکھ لوں۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں اشک بار آنکھوں سے مہر کو چومنے کے لیے جھکا اور فوراً اسلام قبول کیا اور ساری حالات زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آقا سے آزادی کی بات کرو، کتنی رقم چاہتا ہے؟